14 اگست پہ وہ گاڑی لانچ کریں گے، خود جو انہوں نے بنائی ہے. آپ پاکستان میں بھی گئی ہیں لیکن ہم نے خود نہیں بنائی ہے. وہ اس 14 اگست پہ گاڑی لانچ کریں گے بجلی سے چلنے والی، جو انہوں نے خود تیار کی ہے. اور اسی 14 اگست سے کی کریں گے، اسی سانگ لانچ کریں گے. یہ ہمارے حالات ہیں. وہ گاڑی لانچ کریں گے اور ہم سانگ لانچ کریں گے. پچھلی بھی کیا تھا، اس پہ بھی کریں گے. دعا یار کس دن وہ 14 اگست ہمارے ادھر بھی آئے، جس دن ادھر بھی اعلان ہو کہ آج ہم بھی کچھ الگ ہی لانچ کریں گے. کچھ بھی نہیں، سانگ لانچ ہوگا. کسی کو احساس نہیں ہوگا کتنی ہزار بیٹیوں کی عزتیں لٹی تھی 14 اگست کو. وہ تی دی عزت لٹ جائے تو منہ رنگی دینے. تی دی عزت لٹ کے تے موٹر سائیکل کے وہ سلنسر نکال کے بغیرتوں کی طرح سڑکوں پہ بھاگتے پھرتے ہیں. دب مرے ساری قوم جا کے کہیں. 90,000 بیٹیوں کی عزت لوٹی تھی، پھر پاکستان بنا. کس چیز کی خوشی مناتے ہو؟ اور سب سے بڑا دکھ یہ ہے کہ جس پاکستان کے لیے 90,000 بیٹیوں نے عزت لٹوائی، وہ پاکستان خواب و خیال میں بھی نہیں ہے. تیری عزت لوٹی جائے تھے منہ رنگی دینے. ایک دی نہیں، 90 دی نہیں، 900 دی نہیں، 90,000 بیٹیوں کی عزتیں لٹی، پھر پاکستان بنا. اور کیسے منا رہے ہیں 14 اگست؟ منہ رنگے دینے، توتے پھڑے دینے. موٹر سائیکلوں پہ چڑھی ہے ساری قوم، عزت مر گئی ساری قوم کی. کچھ بیٹھتے کچھ گفتگو کرتے ہو. 90,000 تیاں دی عزت لٹ کرتی ساڑھے پاکستان بنا لی. کدھر ہے وہ پاکستان؟ قرضہ لے لے کے پاکستان کا چھوڑا کچھ نہیں ہے. وہ بھی اپنی قبروں میں روتی ہوں گی. ہم نے اس لیے عزتیں لٹوائی. میں پوچھتا ہوں جی، 90,000 تیاں دی عزت لٹ جائے تو قوم کو یہ کرنا چاہیے؟ کئی لاکھ شہادتیں ہوئی ہیں حضرت، یہ بنتا ہے؟ کدھر ہے وہ پاکستان حضرت جس کے لیے 90,000 بیٹیوں نے عزتیں لٹوائیں؟ کتنے ہو پاکستان؟ تماشا لگا ہے، تماشا لگا ہے. تماشا نہیں، خدا دا واسطہ گوش کرنا. وہ گاڑی لانچ کر رہے ہیں جو بجلی سے چلے گی، خود بنائی ہے انہوں نے. اور اسی کی کرن لگے ہیں کہ جی سانگ، کیا کرے گا سانگ؟ کچھ کرو یار خدا کا واسطہ. میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں. میں یونیورسٹیوں میں جا کے پوچھتا ہوں نا بچوں سے، مڈے کو ہنس دینے دے. مجھے بھی رونا آتا ہے یار، تو کنہاں نوں پوچھن ڈیا تھا جن کو احساس ہی کوئی نہیں. اگو ہنس دینے سارے. حضرت موصلی میں ایک یونیورسٹی میں گیا، میں نے پوچھا سب سے ادھر بھی. میں حضرت جی میں دل ہی پکڑ کے بیٹھ گیا. میں نے کہا تو کنہاں نوں پوچھ بیٹھا؟ انہوں نے احساس ہی کوئی نہیں. میں نے پوچھا، میں نے کہا ٹویوٹا کن کی ہے؟ ہونڈا کن کی ہے؟ کیا کن کی ہے؟ ایم جی کن کی ہے؟ مرسڈیز کن کی ہے؟ یہ بتاؤ تمہارا کیا ہے؟ منڈے کو سن گئے. جو لڑکیاں یونیورسٹی میں وہ آگے سے کہے لگائیں، کسی کو احساس ہی نہیں. میں پوچھ کے آ رہا ہوں، 75 سال ہونے کو آئے، گزر پاکستان بنے، کچھ ہمارے پاس نہیں. سامسنگ ان کا، آئی فون ان کا، نوکیا ان کا. تم نے کیا کیا ہے؟ گانا لانچ کرو گے پھر ایت کی 14 اگست. 90,000 بیٹیوں کی عزت لٹ چکی ہے اور قوم کیا کرے گی؟ اس دن توتے لے کے خوشیاں ماں ساڑیاں 90,000 تیاں دی عزت لٹی ہندوؤں نے. ڈب مرجی ہے کتے جا کے سارے دے سارے. راوی چ پانی آیا وہ ڈبی ہے سارے جا کے. مر جانا چاہیے ادھر جی قوم کو کہیں جا کے. اٹھو یار بچوں، نام لو خدا کا. کرو یار، کوئی ارادہ کرو. ہم نے اپنے پاکستان کے لیے کچھ کرنا ہے. جو بڑے ہمیں وہ دے کے گئے پاکستان. میں نے دیکھا آنکھوں سے ایک اماں جی کو حضرت جی، میں نے اپنے والد صاحب کو آنکھوں میں آنسو دیکھے ہیں اپنے والد صاحب کے. انہوں نے مہاجر تھے نا حضرت جی. 1950 میرے 3 سال بعد پاکستان بننے کے دادا ابو مہاجر ہو کے آئے تھے. غربت دیکھی حضرت جی بڑی. اللہ ادھر اچھے خاصے امیر کبیر تھے حضرت، میرے ابو جی بتایا کرتے. ڈنگر شنگر زمینہ شمینہ، یہ بالکل بجوات کے بارڈر کے ساتھ ہی گاؤں تھا ان کا، نواں شہر حضرت. کشمیر سے ہم پیچھے سے. میرے ابو جی اکثر رو پڑا کر جب وہ گھر میں ظاہر وابڈا میں ملازم ہو گئے، اللہ نے کرم کر دیا، اچھی سیلری تھی. میں نے اکثر اپنے والد صاحب کی آنکھوں میں جب کبھی گوشت ہونا نا رو پڑنا. میں نے اپنے ابو کی آنکھوں میں نمی دیکھ لی. میں ابو جی کی ہویا ہے؟ کہنے لگے پتر کدی اسی وہ بھی دور ویکھیا کہ جب میرے گھر میں دال بنتی تھی نا
تو میں نے بطور شغل تیری دادی کو اپنی امی کو کہنا امی جی کچھا تے دیو. تو امی میری امی نے دادی نے کہنا آگے سے وہ بوٹیا کی کرنا کچھے دا. امی جی ہے کولی جی چھال مار کے تے دال دا دانا لبنا. اتنی غربت دیکھی ہے. کیوں؟ ساڈا پاکستان کتنے میں پاکستان ہے. اس لیے پاکستان بنایا تھا ادھر لوگوں کو گدھوں کا گوشت کھلائیں گے. اس لیے بنایا تھا کہ کتوں کا گوشت ہوٹلوں میں بکے گا. اکثر میرے والد صاحب رو پڑتے تھے. میں اکیلا تھا نا. میرے کپڑے دیکھ کے ان کہنے لگے یار وے تیرے تے انے جوڑے نے. میں تو کنے سال انہیں بھی گزارا کیتا کہ شلوار بھی پان نو سی ہوندی ہے. ہمیں کرتا لمبا سوا کے دندی سی. میں نوجوانوں سے یوتھ سے مخاطب پتر کتنے بھی پاکستان خدا دا واسطہ 90,000 تیاں دی عزت لٹ کرتے تے توتے نہیں بجائی دے. کو حیا کری دی تھوڑی جی. 90,000 تیاں دی عزت لٹ کرتے تے منہ رنگ کے سڑکاں تے نہیں پھریدا. وہ کو خدا کا خوف کھاؤ یار. یہ اس طرح مناتے ہیں 14 اگست. یہ ہے 14 اگست. یہ تم کر رہے ہو ان کے ساتھ. اتنے تو ایک دھی دی عزت لٹ کلے پلے کھ نہیں رہتا ہے. 90,000 بیٹیوں کی عزت لٹ گئی پاکستان بنتے بنتے. تماشا لگا رکھا ہے حضرت. جی سانگ لانچ کریں گے. میرے منہ چ ممبر رسول پہ بیٹھے کو غلط بات نہ نکل جائے منوسوں کے لیے. وہ کام کرو یار. کہاں چلے گئے وہ؟ اب کیونکہ کیمرہ لگا ہوا ہے میں نہیں کوئی اس طرح کی بات کروں گا. یوٹیوب پہ چڑھے گا پھر پاکستان کا سر نیچا ہوتا ہے. وہ نیچے کمنٹ کرتے ہیں پھر اس طرح. اس وقت آئی ٹی کے حوالے سے انڈیا دوسرے تیسرے نمبر پہ جا رہا ہے. نہیں ساری قوم حضرت وہ لگی ہوئی ہے. کیا نام ہے وہ ٹک ٹاک پہ حضرت. نہیں یار نام لو اللہ کا. کوئی نام لو رب کا یار. کتنے کھڑا ہے پاکستان یار. کیا نہیں تم کر سکتے مجھے یہ بتاؤ. تم نبی علیہ السلام کی امت ہو. کنتم خیر امت اخرجت للناس. تم نبی علیہ السلام کی امت ہو. موسیٰ علیہ السلام نے مانگا اللہ نے نہیں دیا. ہاں میں حدیث سنا رہا ہوں آپ کو. جب تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے کی گئی تورات کی تختیاں انہوں نے تورات پڑھی. اس امت کی تعریف تھی تورات میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مانگی یا اللہ یہ امت میں نے دے دے. فرمایا نہیں یہ امت میں نے اپنے محبوب کے لیے خاص کر دی ہے. اور پہچانو خود کو. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو کسی عورت کے لیے پیدا ہوا ہے. ہاں عورت تیرے لیے ہے. تو کسی عورت کے لیے نہیں. صرف مقصد پہچان. اگلی 14 اگست پہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ گانے کا اگلی لانچ کرنا ہے. پھر سانگ ہی لانچ کرنا ہے. اور اللہ کی قسم ہے جس دن تم نے کرنے کا ارادہ کر لیا کروا وہ ذات تم سے لے گی. حضرت کروا وہ تم سے لے گی. کرو یار تماشا. 14 اگست دل دکھتا ہے دیکھ کے یار. 90,000 تیاں دی عزت ٹوٹ گئی. یہ قوم کیا کر رہی ہے. بیٹی کی عزت لٹ جائے کون منہ رنگتا ہے. بیٹے کی عزت لٹ جائے کون حضرت جی سڑک پہ اس طرح دن دناتا پھرتا ہے. حضرت کوئی کام کرو یار. کوئی کام کرو. پاکستان ہر بندہ مقروض بیٹھا ہے یار. کسی کو احساس ہی نہیں. کس بات کی ٹور. قرضائی ہیں سارے ایسی. تو پھر دکھ کی بات یہ ہے کہ قرضہ بھی سود پہ ہے. سب مقروض بیٹھے ہیں. سلیمان مصباحی بھی سب مقروض ہیں. کس کل کی آکڑ. کتنے تیرا کاٹن کا سوٹ. تو مقروض ہے اور قرضہ بھی سود پہ لیا گیا. ہوش ہی نہیں کسی کو. ہم مقروض ہیں. ہم نے پیسے دینے ہیں. سود پہ قرضہ لیا گیا. نہیں کم. پاکستان آپ کا پاکستان. حضور نبی کریم علیہ السلام کا پاکستان. محمد علی جناح کا پاکستان. علامہ محمد اقبال کا پاکستان. پیر سید جماعت علی شاہ کا پاکستان. ان لیڈروں کا پاکستان کوئی نہیں. انہوں نے پاکستان کو کھوکھلا کیا ہے. انہوں نے نوچا پاکستان کو. ان کا نہیں ہے پاکستان. اگر ان کا پاکستان ہوتا یا یہ پاکستان سے پیار کرنے والے ہوتے تو آج پاکستان یہاں نہ ہوتا. آج پاکستان کہیں سے کہیں ہوتا. ان کا پاکستان نہیں ہے. ان کا کوئی تعلق نہیں پاکستان سے. جس کو موقع ملا اس نے نوچا میرے پاکستان کو. ان کا نہیں ہے پاکستان. پاکستان حضور نبی کریم علیہ السلام کا ہے. اسی لیے تمہارے بڑوں نے پہلے کہہ دیا تھا امینا ان کی گیدڑ بھکتیوں میں آ جانا. وہ پہلے ہمیں نعرہ دے گئے تھے. پاکستان کا مطلب کیا. پاکستان کا مطلب کیا.
पाकिस्तान का मतलब क्या? हाँ, यही बुनियाद है पाकिस्तान की। इसी बुनियाद पे पाकिस्तान लिया गया, इसी बुनियाद पे पाकिस्तान बनाया गया। इनका नहीं है पाकिस्तान कोई। अगर इनका पाकिस्तान होता ही पाकिस्तान से प्यार करने वाले होते, आज पाकिस्तान यहां ना होता हजरत। और मैं दुख से कहता हूं हजरत, मैं दुख से कहता हूं, पूरा पाकिस्तान भरा पड़ा है हजरत। ऑस्ट्रेलिया में तालीम का बेहतरीन मौका, और तुम्हारे पास कुरान है, तुम ऑस्ट्रेलिया मामा लेने जा रहे हो। लेकिन दुख की बात यह है, अब हमारे पास कुरान कोई नहीं है, कुरान अलमारियों में है। अगर तुम्हारे पास कुरान होता तो मैं कभी ऑस्ट्रेलिया ना पढ़ने जाना पड़ता। भरा पड़ा पूरा पाकिस्तान हजरत। मैं सफर करने वाला बंदा हूं जी। कनाडा में तालीम का बेहतरीन मौका, क्या करने जा रहे हो कनाडा? क्या देंगे कनाडा वाले तुम्हें? क्या पढ़ोगे तुम उनसे जाके? तुम्हारे पास कुरान है, तुम्हारे पास अली है। लेकिन दुख की बात यह है, अब अली भी नहीं है। अली भी सिर्फ इधर ही है। ना अली इधर है और ना अली किरदार में। जिस दिन कुरान तुम्हारे दिल में आ गया, जिस दिन कुरान तुम्हारे किरदार में आ गया, फिर तुम कनाडा नहीं पढ़ने जाओगे। फिर कनाडा वाले तुम्हारे पास आएंगे और आके कहेंगे सानू भी कुछ पढ़ाओ। लेकिन दुख है, बस बातें बातें हैं। मैं भी बढ़ के मार रहा हूं, बातें हैं बस। ना कुरान है ना अली है। ये 10 मुहर्रम गुजरी जी। हजरत ज़ैद बिन अरकम कहते हैं, फरमाते मैंने देखा कि जब यजीदियों ने इमाम हुसैन इमाम अली मुकाम रदी अल्लाह तआला अन्हु के सर पाक को नेज़े पे चढ़ा के गलियों में चक्कर काटा। हजरत ज़ैद बिन अरकम सहाबी रसूल है। फरमाते मैंने देखा कि इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु का सर मुबारक 15वें पारे की तिलावत कर रहा है। मैंने सुना। फरमाते सर पाक हजरत ज़ैद बिन अरकम, फरमाते मैंने सुना 15वें पारे की तिलावत की आवाज हजरत इमाम हुसैन की मुबारक होंठों से आ रही थी। और मैं पूछता हूं, ओए इमाम हुसैन को इतना प्यार कुरान से, नेज़े पे सर मुबारक चढ़ा हुआ है, फिर भी कुरान पढ़ रहे हैं? और सच बताना, झूठ ना बोलना, अल्लाह के घर में बैठे हो। 10 मुहर्रम भी कुरान खोले आज। ये है प्यार। फिर मैं सबील का इनकार नहीं कर रहा, या ये मैं नहीं कह रहा कि सबील ना लगाओ, जरूर लगाओ बेटा। लेकिन इमाम हुसैन को तो कुरान से प्यार था। अगर इमाम हुसैन को इतने पानी से प्यार होता तो एक बार इशारा करते फुरात आपके कदमों में आ जाता। इमाम हुसैन को तो सजदों से प्यार था। इमाम हुसैन को तो कुरान किथे है? कुरान है। एक और बुजुर्ग फरमाते हैं, फरमाते जब इब्न ज़ियाद लाइन मनहूस जहन्नमी के दरबार में इमाम अली मुकाम का सर लाया गया ना, वो कहते हैं मैंने सुना इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के होंठों से कुरान पाक की तिलावत की आवाज आ रही थी। मैंने सुना इमाम हुसैन क्या तिलावत, वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यामलु ज़ालिमून। मैंने सुना आप तिलावत कर रहे थे। सच बताओ, 10 मुहर्रम खोला किसी ने कुरान? यही हमारी बर्बादी की सबसे बड़ी वजह है। हुजूर फरमा के 2 चीजें तो छोड़ के जा रहा हूं, एक कुरान तो दूजी अहले बैत। ना कुरान ना अहले बैत। हालात दावा रखते हैं अहले बैत की मोहब्बत का, लेकिन भाई हर चीज असर रखती है। देखो ना, अक्सर बंदे दी नसीर फुट पई, की होया जी आम बस चूपे ने, तो अच्छा आम चूपिया नसीर फुट दी, तो फिर अहले बैत की मोहब्बत कुछ भी नहीं करती है। मुझे नहीं समझ आती, तुझे हज़रत अली से मोहब्बत है, फिर तू बेनमाज कैसे है? मोहब्बत अली से और बंदा बेनमाज हो, समझ आती बात की? क्या हज़रत अली की मोहब्बत अब इतना असर भी नहीं दिखा सकती है कि किसी को नमाजी कर दे? और भाई हज़रत अली की मोहब्बत तो लोगों को वलीउल्लाह बना देती है। हज़रत अली की मोहब्बत तो गौसे आजम बनाती है। हज़रत अली की मोहब्बत तो निजामुद्दीन औलिया बनाती है। हज़रत अली की मोहब्बत बंदे को खादिम अली बना देती है। हाँ जी, मेरे खादिम अली जी, मेरे खादिम अली। हजरत कहीं बयान के लिए तशरीफ ले गए। अब ये वाला दौर तो नहीं था कि हर बंदा ही हर एक को पहचानता है। हजरत वो जिसने दावत देनी थी ना, उन्हें क्या जी अपना वो जरा तारुफ लिख के भेजें ताकि मैं दावत दूं आपको। हजरत ने फिर तारुफ अपना क्या लिखा, फरमाते बंदा खुदा का उम्मती प्यारे नबी का हूं, बंदा खुदा का उम्मती प्यारे नबी का हूं, हसनैन का गुलाम हूं, खादिम अली का हूं। हैं हज़रत अली की मोहब्बत तो बंदे को वली बना देती है।
حضرت علی کی محبت تو بندے کو غوث قطب بنا دیتی ہے. تو چنگی حضرت علی نہ محبت ہے تو نمازی بھی نہیں ہے. یہ کون سی محبت ہوئی بھلا؟ نہیں، ذرا چیک کر، کچھ اور لگ رہا ہے مجھے. یہ کچھ